بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہر نیک عمل کرنے سے پہلے کوئی دعا ضروری ہوتی ہے اور ہر چیز کی مختلف دعائیں بھی ہیں، ایسے ہی وضو کی دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وضو کی دعا ہے، اور وضو میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کلائیوں سمیت دھوتے ہیں، اور کلائیوں سمیت دھونے 3 مرتبہ دھوتے ہیں، اور اس کے دھونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ اگر ہاتھ صاف نہ ہوئے تو کلی ہاتھ کے جو جراثیم ہیں وہ کلی کے ذریعے گلے اور گلے سے پھر معدے میں جا کے بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے 3 مرتبہ پہلے کلائیوں سمیت ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے، صابن میسر ہو تو صابن لگا لیں، اور اس کے بعد کلی کریں، اور اگر کلی کرنے سے پہلے مسواک ہو تو اچھا ہے، نہیں تو مسواک نہ ہو تو اپنی شہادت والی انگلی جو ہے پورے منہ میں پھیریں۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ روزہ دار کے لیے وضو کرنے کا طریقہ مختلف ہے اور غیر روزہ دار کے لیے مختلف ہے۔ روزے میں جب کلی کرتے ہیں تو پانی گلے تک نہیں پہنچاتے، جبکہ روزے کے علاوہ جب وضو کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پانی گلے تک پہنچاتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ دار جب وضو کرے گا تو ناک میں جب پانی پہنچانا ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک نہیں پہنچانا، کیونکہ نرم ہڈی تک پہنچانے سے جو ہے وہ گلے سے وہ معدے تک چلا جائے گا، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 2 چیزیں جو ہے وہ روزہ دار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ان میں احتیاط کرنی۔ اور 3 مرتبہ کلائیاں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی، لیکن غرارہ روزہ ہے اس لیے غرارہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی جب آپ نے ناک صاف کرنا ہے تو ناک میں کوشش کریں کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالیں، اور اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی جو ہے وہ پہلے بائیں طرف ناک کے سراغ میں، پھر دائیں طرف ڈال کے ناک کو اسی طریقے 3 دفعہ پانی بہا کے اس کو صاف کریں۔ اس کے بعد جو سنت ہے اور جو سب سے پہلا فرض ہے وضو کا وہ ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے میں یہ چیز یاد رکھیں کہ بال کے سر کی پیشانی کے پہلے بال سے لے کر یہ یہاں تک جو تھوڑی اس کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایسے ناک کے اس کونے، کان کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جو ہے وہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور 3 مرتبہ جو ہے چہرہ دھونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے۔ اور اگر کسی کی داڑھی ہو تو اس نے ساری داڑھی کو پانی نہیں پہنچانا، بلکہ وہ اس کا خلال کرے گا، اور خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے ہاتھ تر کریں، ہاتھ تر کر کے نیچے سے 1 مرتبہ بس ایسے کر دیں، بس اس سے زیادہ مرتبہ خلال جو ہے وہ سنت نہیں ہوگا، صرف 1 مرتبہ خلال سنت ہے بس۔ اس طریقے سے اگر 3 دفعہ وہ اپنا چہرہ دھوئیں گے، یاد رکھیں جس بھی عضو کو آپ نے دھونا ہے، دھونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے زور سے لگانا، ہاتھ بھی پھیرنا ہے، تاکہ کوئی بھی کسی بھی جسم کا جو وضو میں دھونا ضروری ہے اس کا کوئی حصہ، بال کا آخری حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر وضو میں کسی بھی بال کا جو وضو میں دھونا ضروری ہے اگر خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا وضو نہ ہوا تو آپ کا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے 3 دفعہ جب آپ چہرہ دھو لیں گے، اس کے بعد دایاں بازو سب سے پہلے آپ نے دھونا ہے۔ اور دایاں بازو دھونے میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ کلائیوں سمیت دھونا چاہیے آپ کو، اور اس میں بھی آپ جو ہے وہ دھو کر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیریں، تاکہ جو ہے اس کا بھی کوئی حصہ بال کا جو ہے وہ خشک نہ رہے، اور اس کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں۔ ایسے ہی بائیں کو بھی دھونے کے بعد اوپر جو ہے وہ ہاتھ اچھے طریقے سے لگانا ہے، دبانا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ کوئی بال کا حصہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد تیسرا، وضو میں صرف جو ہے نا وہ سر کا جو مسح ہے یہ فرض ہے، اس سر کو دھونا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ اور مسح کرنے کا حنفیوں کا نزدیک طریقہ یہ ہے کہ ان 3 انگلیوں کو جوڑ لیا جائے، ایسے جوڑنے کے بعد یہ 3 انگلیاں پیچھے نیچے گردن تک لے کے جائیں، اور جو یہ بچ جاتی ہے ہتھیلی اس کو ادھر سے لے کے آنا ہے، ایسے یہ انگلی بچ جائے گی، اس کو کان کے اندر پھیر دینا ہے، جیسے کان بنا ہوا ہے بالکل ایسے اس کے اندر سارا، اور یہ انگوٹھا جو ہے انگوٹھا کو کان کی بیک سائڈ پہ پھیر دینا، اور یہ ہاتھ کا بیک سائڈ والا یہ حصہ رہ جائے گا، اس کو اپنی گردن پہ پھیر دینا ہے۔ یہ گردن کا مسح ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو میں گردن کا مسح کرتا ہے اس کی گردن جہنم سے آزاد ہے، اس لیے گردن کے مسح میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے تاکہ جہنم سے آزادی مل جائے۔ اس کے بعد جو آخری فرض رہ جاتا ہے وہ ہے پاؤں کو دھونا۔ پاؤں کو دھونے میں پہلے آپ نے دایاں پاؤں دھونا ہے اور یہ بھی 3 مرتبہ دھونا ہے، اور یہ یاد رکھیں پاؤں دھونے میں 2 چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس کا ضروری اہتمام کریں، کیونکہ یہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ احتیاط سے توجہ سے دھوئیں گے تو یہ دھلے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو انگلیاں ہیں ان کے اندر بھی آپ نے خلال کرنا ہے، اور خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی ہے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور ایسے اسی ترتیب سے جو ہے وہ پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لینا آپ نے۔ ایسے ہی جب آپ بائیں کو دھوئیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، دائیں کو آپ نے چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ بائیں کو یہاں سے انگوٹھے سے سٹارٹ کریں گے اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو اس میں بھی جیسے پہلے اس میں بتایا ہے کہ اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ پیچھے والے حصے کا خصوصی دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ اکثر خشک رہ جاتا ہے بے توجہی کی وجہ سے۔ ایسے جب آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا تو وضو کے مکمل ہونے کے بعد آپ بے شک بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں شہادتین پڑھیں، وہ جو دعا اوپر لکھی ہے اس کی ادائیگی کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو شخص وضو کے بعد شہادتین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اس میں آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے یا انگلی آپ آسمان کی طرف کریں یا نہ کریں، لیکن شہادتین کی ادائیگی جو ہے وہ ضرور کریں۔ اگر اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ روزے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس میں وضو میں وہ ضروری یاد رکھیں۔ ایک تو میں نے دوران وضو بتائی ہے کہ آپ نے گلے تک پانی نہیں پہنچانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا، یہ وضو اور روزے میں دونوں میں ضرور۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ پانی کم سے کم ضائع کریں، اور تیسری بات کوشش کریں دوران وضو آپ کسی قسم کی گفتگو نہ کریں، کیونکہ گفتگو دراصل شیطان کی طرف سے وضو کے اندر ہوتی ہے جس سے وضو میں توجہ کم ہو جاتی ہے، اور وضو میں توجہ کم ہونے کی وجہ سے بندے کا جو ہے وہ وضو کی طرف توجہ نہیں ہوتی جب، تو اس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور وضو میں غلطی جو ہے وہ نماز کے ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ شیطان کے وسوسے میں آنے کے بجائے توجہ سے وضو کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو، پورے جسم کے اعضاء کو سوائے سار کے مسح کے باقی سب کو آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے، اور اگر آپ 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھو بیٹھے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہے واہم کہ شاید کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، اگر تو یقین ہو کہ خشک رہ گیا ہے اور نظر آ رہا ہو تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسی پر آپ دوبارہ اپنا ہاتھ پھیر کے اس کو تار کر لیں۔ اور دوسری بات یہ اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت بندہ پوری کر لیتا ہے نا کہ 3 مرتبہ اس نے اپنے اعضاء کو دھو لیا ہے، اس کے بعد اس کے ذہن میں جو مرضی وسوسہ آئے اس کو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ نماز میں، کیونکہ بندہ جب 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے نا تو پھر وہ خلاف سنت ہو جاتا ہے، اس لیے اچھے طریقے سے جب آپ 3 مرتبہ دھو لیں تو پھر آپ یقین رکھیں کہ میرا وضو کمپلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ دھونے میں شیطان کا جو ہے مدد ہوگی اور اس سے وضو کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔